नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ अबू जाल ने किया, हुजूर ने उसका जिक्र फरमाया। फरमाया फिरौन भी बड़ा जालिम था, पर ये जो मेरा फिरौन है ये उससे भी सख्त है। फिरौन से सख्त कहा अबू जाल को, लेकिन जब इकरमा बिन अबू जाल ने कहा ना मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, नाराज ना होना, हम इज्जत नहीं दे पा रहे। जो 99 खूबियाँ हैं लोगों की वो छुप जाती हैं, पर एक खामी सारी दुनिया दे। ये हमारे अंदर की वो कमज़ोरी है जिसने हमारे उलमा और मशाइख और बुजुर्गों तक को मुआशरे के अंदर बदनाम कर दिया है। हमने वो एक खामी तो देखी और उस शख्स की सारी ज़िंदगी की खूबियाँ छोड़ दी। तेरी नज़र एक खामी पे गई है, इसका मतलब है तेरा उस मक्खी से ताल्लुक है जो सिर्फ गंद पे बैठती है, फूल उसे नजर ही नहीं आता। हमारी हर महफिल में जब कोताहियां डिस्कस होगी तो फिर दुनिया में अच्छा कौन बचेगा। रसूल करीम इज्जत देने आए, सुनो और याद रखो, इकरमा बिन अबू जाल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे हैं। मेरे करीम रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। नबी करीम फरमाने लगे, भाई मुझे खबर मिली है कि इकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है, आओ ज़रा सारे बैठो मेरी बात सुनो, हुज़ूर हुक्म करे। तो महबूब ने फरमाया, कोई उसके सामने उसके बाप को गाली ना दे, कोई उसके बाप को उसके सामने बुरा कह के ना पुकारे। कोई यहाँ एक और बात भी करनी बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, जो पक्का बेईमान काफिर था, बेईमान, जब हुजूर ने मना कर दिया कि उसके बेटे को तकलीफ होती है, जिसका कुफर नस्से कती से साबित है, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत की तफसीर में जहाँ भी आप खोलेंगे पहला नाम अबू जाल का मिलेगा, जिस पर नस आ गई कि इसकी किस्मत में कुफर है। जब वहाँ हुजूर ने फरमाया बाप को काफिर न कहना, बेटे को तकलीफ होगी, तो तू बता, जब तू हज़रत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के बारे में बात करता है तो हुजूर के दिल को तकलीफ नहीं होती, शर्म नहीं आती, लोगों को हया नहीं आती, हुजूर का दिल दुखाते। और देखें अब्दुल्ला का माना ही अल्लाह का बंदा है, और जो आमना नाम है उस नाम का हुस्न तो देखें, हो दुरूद तुझ पे भी आमिना अल्लाह, और तेरे लाल पर भी सलाम हो। तो थोड़ा आप भी पहचाना करें, जो तेरी अम्मा को बुरा कहे तू सलाम नहीं लेता, और जो नबी पाक की अम्मा के बारे में बात कहता है तो कहता है मौलवी साहब दाल मिल के रहना चाहिए। अजीब बात है ना तेरी, उस बंदे से सलाम लेने, उससे गला मिला ले जिसके सीने में नबी पाक के वालिदैन के बारे में बुग़्ज़ छुपा हुआ है, उस शख्स से सीना मिलाए। थोड़ा सा सोचा करे हमारा किसी से जायदाद का क्या रट्टा है। तो याद रखे, इकरमा जब आ रहे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई उसे उसके बाप को उसके सामने बुरा न कहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फिर हुजूर ने फरमाया, कोई उसके बाप का कुफ्र न गिनवाए, कोई उसकी ज़्यादतियों का जिक्र न करे, कोई उसके बारे में कोई आयत ना पढ़े, कोई मेरा कौल ना दोहराए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं रोने लगा तो मुझसे हज़रत अबू दरदा कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं रो रहा हूँ महबूब की रहमत लिल आलमीन पे, कि महबूब ये किसके इस्तकबाल की तैयारियाँ करा रहे हैं, जो सारी ज़िंदगी तकलीफ दी, किन के इस्तकबाल, खुदा रहा सारी। अब यकीन करें, आप बैठ जाए किसी मजलिस में, नाराज़ ना होना, उलमान नेक लोगों की बात नहीं करता, अपनी और आपकी कर रहा हूँ। हम किसी महफिल में बैठ जाए ना, हमने अब गुनाहों के नाम बदल लिए, झूठ का नाम हमने बहाना रखा है, मैं बहाना कर चढ़े। हालांकि सच्ची बात क्या है, झूठ बोला। और ये गीबत का नाम हमने बदल के गपशप रखा है, थोड़ी देर गपशप करें। वो गपशप क्या है, बड़े बड़े मजहबी लोग मेरी तरह के, जुब्बा और दस्तार, वो साथ वाली, इतना अपनी जमात की तबलीग करना ज़रूरी नहीं समझते जितना साथ वाली जमात पे तनकीद करना ज़रूरी समझ। यूँ लग रहा है जैसे मुकाबला चल रहा है मजहबी लोगों का आपस में, हर आने वाले को और हर मिलने वाले को और हर जिस आदमी का नाम है उसकी कोई ना कोई कोताही तलाश करके रखना हमारा वतीरा बन गया है। इस मिजाज को बदलना पड़ेगा। जब ये मिजाज बदलेगा तो मुआशरे में हुस्न पैदा हो। मेरी तरह जो आदमी भी थोड़ा सा मेंबर में बैठने लगता है वो कहता है मैं ही दीन का काम कर रहा हूँ। जो जमात भी काम शुरू करती है कहती है सिर्फ हमने किया। भाई तुमने किया तो तुमसे पहले गैर मुस्लिम थे सारे, तुम्हें कैसे पता चला ये दीन है। थोड़ा थोड़ा नरमी पैदा करें, रवैयों को ठंडा करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे। एक बूढ़े बाबा जी सड़क किनारे सो रहे हैं। हजरत का पैर आ गया तो बाबा जी अंधेरा था, जल्दी से उठे। जब बंदा इस तरह हड़बड़ा के उठता है ना अचानक फटाफट, तो वो कुछ सख्त बात ही करता है। तो बाबा जी ने अचानक टक्कर हो मोटरसाइकिल की, बिल्कुल। तो यकदम जुमले क्या तरतीब पाते आप बंदे,
تو بابا جی نے بھی اٹھتے کہا آلان تو بولا نا پیر پہ پیر آیا تو بزرگ کہنے لگے آپ اندھے. بڑی سخت بات تھی, معمولی آدمی نہیں بادشاہ ہیں, اور اکیلے نہیں 4-5 سپاہی ساتھ ہیں, ہاتھ میں تلواریں ہیں, نیزیں ہیں, برچیاں ہیں. اور یہ وہ دور تھا کہ وہ بادشاہ کہلاتے تھے لوگ, جمہوری حکومتیں نہیں, ان کا سکہ چلتا تھا. اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا آپ اندھے. اس نے کہا اندھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نہ ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی, چائے سے کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی, ان سپاہیوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا بلکہ وہ تو استفہامیہ جملہ تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے نا کبھی آرن بھی تے کھیڈ فقیرا, اور جتن دا ملک بھی پیندی آرن دا ملک لیا. کسی جگہ کوئی ایسا سٹیٹس ہو, کوئی ایسی جگہ ہو, آپ ہر مقام پہ اگر جہالت ہی کریں گے اور جائنوں سے ہی آپ بحث کریں گے تو وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, کوئی کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, جناب صدیق اکبر ہیں. ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہا, بار بار. حضور خاموش ہے. جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے, فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے, میں اس طرح کا نہیں. آپ نے بات کو گہرائی سے سمجھ لے اور خدا را ضرور سمجھنا, اسے تقریر نہ سمجھنا, جذبات کا اظہار کروا. ایسے تلخ تلخ لوگ, آپ یقین کریں ہم عقیدہ لوگ, ایک عقیدے ایک نظریے کے ایک جماعت کے لوگ, لیکن ایک دوسرے سے دوریاں. ہمارے رویوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک شخص اکیلا ہی زندہ ہے, بس وہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اتنی دوری یا وہ امت جس کی 80 صفحے ہونی ہے قیامت کے دن, جو نظر آئے گی پوری دنیا میں کہ یہی امت ہے, وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے. ہم درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں, وہ باتیں کر رہا ہے. جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ جب تک وہ باتیں کر رہا تھا آپ بیٹھے تھے, اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ہے. حضور فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. تیرے سرانے فرشتہ تھا, جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا. فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا, فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گئی. دیکھیں ہم کوئی لوارث نہیں, خدا رسول والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں چپ کر دیں گے تو ہمارا وارث ہو ہی نہیں. آپ نہ کسی مقام پہ اپنوں کے مقابلے میں تو کئی خاموشی اختیار کریں, آپ کہیں اپنوں کے بارے میں تو درگزر کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے, باہر نکلے, چوک میں آئے, ایک بندہ آپ کا حاسد تھا, مخالف تھا, اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہیں. جب آپ باہر نکلے نا تو بہت سارے لوگ تھے چوک میں, وہ بھی سامنے سے آیا, السلام علیکم کے بعد کہنے لگا, توجہ کرنا بات پہ, کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے. سب جانتے ہیں مخالف ہے, حاسد ہے, اور حسد کی وجہ سے مخالف ہے, سب کو پتہ ہے. اور حسد بڑی بری چیز ہے, وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد, اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ. یہ شریر کام آتا. آپ کھڑے ہیں, کہتے سنے تیرے ابا انتقال کر گئی. فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. یارو کہہ دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی بات, کبھی دیکھو تو صحیح, بڑا کچھ کہہ, چلو سامنے نہیں تو پیٹھ کے پیچھے کہتے. لوگ بڑی بڑی چیزوں پہ طنز کرتے, ایسا جملہ کسے کہ وہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا ہے, سوتا نہیں انسان. اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو, جملہ سخت تھا, اور بات تو شرعی تھی نا, غیر شرعی تو نہیں تھی.
تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، ارادت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالنی، فرمایا چپ کر جاؤ بھائی، ہم کو نوارس ہیں، چپ تو کرو نا یار، کہیں سہنا تو سیکھو، کہیں برداشت تو کرو، کہیں کچھ تمہیں لوگ کہیں گے، کس کس کو راضی کرو گے؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا، ہمت جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے، میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ ہوئے 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 دل دریا سمندروں ہی ڈوبے، کون دلاں دیا جانے، دل تو ٹوٹ گیا نا، بکھر کہہ دیتے ہیں یار، کئی دفعہ جس نے 40 سال بھی قرآن پڑھایا ہو، مسجد نے ڈیوٹی کی ہو، اس شخص کو بھی کئی دفعہ لوگ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کر کے بات کر دے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، بڑے بڑے لوگوں کو لوگ کیا گزرتے۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے عدت بیت لینے دے، تیرا نام لے کے بات کروں گا، تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے، وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اعتراض دھڑام سے گرا، روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے حضور اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اس لیے سمجھا تھا میں نوارس ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، میرے صبر نے جان لے لی، تیرا صبر کئی دفعہ جان لے لے گا، تیرا صبر، تیرا حوصلہ، تیری دلیری، آپ اپنی زندگی میں یہ کرے نا بھائی، کیا ماجرا ہے؟ ہم ہر وقت جو ہے کسی جگہ بھی آپ بھی نہیں دکھاتے، کسی مقام کہیں مان جایا کرے چپ کر۔ امام زین العابدین، ایسے ہی بات پہ بات یاد آ گئی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس بیٹھنے لگاؤ۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے، جس مسجد کی اصل وارث امام زین العابدین، مسجد شریفہ سے نکلے تو ایک فندہ پیچھے ہو رہی ہے، بادشاہ نے پیسے دیے، معاذ اللہ وہ امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ مزہ ہے، کبھی اسے لے کے تو دیکھیں، یہ بھی ایک مزہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے کہ آپ کو برا کہے آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہو۔ قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، اور میں لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہیں تو پرواہ نہیں کرتے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب گزر رہے تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، امام صاحب جن قدموں سے چلتے تھے وہ چھوٹے کر دیے، قدم چھوٹے چھوٹے، زیادہ بات نہیں کر دے۔ امام صاحب کا گھر آ گیا، وہ بندہ تھک گیا، کہتے تو بولتے ہی نہیں، گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لے، میرا گھر آ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ پر تو کسی نے بجلیاں ہی گرا دی، پہلے میں نے اخلاق سنا تھا، اب میں نے اخلاق دے دی، جب بجلیاں گر گئی، سناٹا چھا گیا، جب میں سختے میں آ گیا نا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، کہتے جب میں پورے سختے میں آیا تو امام زین العابدین کہنے لگے ٹھہر جا ذرا، جانا نا، اندر تشریف لے گئے، ایک بوتل سرکے کھلائے، ایک شہد کھلائے، اور مجھے تھما کے نا، لمبی بات پھر بھی کوئی نہیں، میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے یہ لے جا، میرے دادا مولا علی نے فرمایا تھا پتر جو دروازے تک آئے اسے خالی نہیں بھیجا گا، کہ لے دادے کی مہربانی تو خیر رکھ دے۔ وہ شخص کہتا ہے امام صاحب پلٹ کے اندر جانے لگے تو میں قدموں سے لگا، پیر چھو کے کہا حضور وہ تو کسی بدبخت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، قربان جاؤں، قریب آ کے پتہ چلا ہے اگر نواسے کے اخلاق کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا اخلاق ہی، رسول کائنات علیہ السلام کے اخلاقی عالیہ کا حسن کیا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیری تقریریں نہیں، نیری باتیں نہیں، رب کے بندے رات سجدے اور قیام میں گزار۔ آپ نہ لوگوں کو کتنے بھی دکھ بتائیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے، جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوں گے، اور جتنی دکھ مسلح پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گی طاقتور ہوتے جاؤ، طاقتور ہوتے جاؤ۔ آپ نہ جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مسلح آباد رہتا ہے، یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں، اور صرف زیادہ نہیں آدھے گھنٹے کے لیے،
20 मिनट के चंद नफल पढ़ के तिलावत करके दुरूद व सलाम पढ़ के जब हाथ उठाते हो ना तो आपको अल्लाह रूहानी कुव्वत देता है। ये जो सजदे का नूर होता है ये बंदे को ताकतवर करता है। एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा, उसने आके अर्ज़ की हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंज़र को भी जानता हूँ कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है पुत्र रोटी खानी है? नहीं मेरी तो, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हज़म ही नहीं हुआ, मंदी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते, एक दूसरे को तसल्लियाँ देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए वो घर जहाँ से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया बिलाल जाके सारी अज़वाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहाँ के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहाँ की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली और कहते फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया है ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो तो हज़रत बिलाल कहते हैं हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30 साल ख़त्म ही नहीं होती। तो 30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, ख़त्म ही नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की, और 7 हुजूर ने और भी तकीन फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया कर, ले जा। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफ़क़त से हाथ फेरा, का फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया माँ इधर आओ ना जरा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया किस चीज़ ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? इसने तुम्हें कहा किस चीज़ ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुँच गए? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा। तो हुजूर फरमाने लगे सुन फिर, जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ़ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफ़क़त ही फेर दे, देना दिलाना तो बात की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, में अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते हैं, मालदार घरों के भी होते। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमज़ोर है, तो अपने आप को महसूस नहीं करता कमज़ोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूँ। उसके ज़हन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। और चूँकि वो कुछ वज़ादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है, उसी क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ता है, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बजाय ताकत पकड़ती। वो बराबरी की सतह पे जब आता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे इज्जत दी जा रही। इसलिए मदारस इस्लामिया मेरी नज़र सबसे मजबूत जगह है जहाँ मसाकीन की, यतीमों की, गरीबों की सही मानों में किफ़ालत भी होती है, तालीम भी होती, इज्जत भी होती है, तरबियत भी होती है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े तवज्जो के साथ। अच्छा, एक काम और होता है हमारे यहाँ, वो क्या है? अगर कोई यतीम माल छोड़ गया ना उसका बाप, तो फिर तो वारे ले आ रहे हैं उसके, फिर तो अल्लाह खैर करे कि बहुत सारे मिल जाएंगे किफ़ालत करने वाले, बहुत सारे मिलेंगे ध्यान रखने वाले, बड़े सारे मिलेंगे तवज्जो देने वाले। कुरान मजीद ने फरमा दिया है कि जो यतीम का माल खाता है वो समझ ले कि मैं माल नहीं खा रहा, मैं आग खा रहा हूँ, आग खा रहा हूँ, आग। सूरह निसा देखिए। हमारे यहाँ अगर तो वो माल छोड़ गया है तो फिर तो बहुत सारे रिश्तेदार मुस्तकिल उसके मोहल्ले में मकान लेने को तैयार हो जाते, इल्ला माशाअल्लाह।
پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی، یا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتے میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتہ چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تمیز کرا کے لاتی بے قصور عورت پر بہتان۔ ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خانے اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔
یہ دیکھو کتنی بڑی شان. حضور فرمانے لگے تم کیسے پہلے آ گئی, کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں, میرے بچے یتیم تھے, میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی, میں نے نکاح نہیں کیا, میں نے ان یتیموں کی پرورش کی, بیوہ بن کے زندگی گزار دی, ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. اس کو جائز ہے, یہ کر سکتی تھی, لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی. یہ سب سے پہلے گئی. میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر. مجھے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے. ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا, ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے, پر یہ بیٹھی رہی, یہ بیٹھی رہی. اس نے بچوں کو وقت دیا, تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے, رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار, مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے, جنگ موتا میں شہید ہو گئے. وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا, لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب. اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے, ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا. حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ, محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے قریب آئے, حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے. نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے, پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا, فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا, ان کے بال تراشے, کتنے بڑے ہو گئے, حجامت ہونے والی. حضور پیار کر رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, تو جناب اسماء قریب آئیں, کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے. فرمایا کوئی آہو بقا نہ کرنا میرے بھائی پر, اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے. حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہے, ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ. پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے, فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر, یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے, اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے, باتیں کرتے. حضرت اسماء رونے لگی. یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے. عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا, کون کفالت کرے گا, قربان جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے, یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے. فرمایا اسماء تو فکر نہ کر, انا بنیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا, قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا. تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا, اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا, آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا, آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا. آپ غور تو فرمائیں, توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, علاقہ میں, پڑوسیوں میں, محلے داروں میں دیکھنا چاہیے. یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے, ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا. آگے بڑھیں, اپنی اپنی خدمات پیش کریں, اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, حالات, واقعات, پس منظر, پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں, کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں, جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں, یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے, پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں. پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں, یہ ملتوں کے, قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں, سینوں کو وسیع کریں. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا